Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficial. आज फिर एक नई नशिस्त में आप सबको खुशामदीद कहूँगा। आज मेरे साथ सैयद मंजूरुल हसन साहब तशरीफ़ फरमा है। And obviously he is the personality who does not need any introduction. He has started this series of reformation videos which caters very fundamental modernized issues which are not being discussed elsewhere. اور ان تمام اصلاحی ویڈیوز کا جو مقصد ہے وہ سوسائٹی کی اصلاح ہے۔ تو ان سے گفتگو کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں ذاتی طور پہ اس تجربے سے گزرا ہوں، ٹھیک ہے، کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں جو بیشتر مسائل ہیں ان کی جڑ پیرنٹنگ ہے، اور وہ پیرنٹنگ اس طرح سے ہے کہ ظاہر ہے جب والدین بچے کی پرورش کرتے ہیں اور وہ جس طرح سے اس کو گروم کرتے ہیں، جس طرح سے اس کی اپ برنگنگ ہوتی ہے، وہی یہ چیز طے کرتا ہے کہ وہ معاشرے میں کتنا کارگر اور کتنا کارآمد جو ہے وہ فرد اس کی شکل میں وہ سامنے آئے گا۔ تو ماڈرن پیرنٹنگ کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ ماڈرن پیرنٹنگ سے اگر مراد آپ کی یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں پیرنٹس کیسے ہوتے ہیں یا کیسے ہونے چاہیے، یہ دونوں اسپیکٹس ہو سکتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کون سا پہلو ہے؟ اس میں اب یہ رہنمائی کیجیے کہ کون کون سے ویز ہیں یا کس طرح کے یا پیرنٹس کس طرح سے ایوالو کیے ہیں ماڈرن ایرا کے اندر، کیونکہ پیرنٹس دونوں ہی زمانے میں موجود رہے ہیں، تو اس ایرا میں کس طرح سے وہ ایوالو ہوئے ہیں اور کیا کیا تبدیلیاں ان کے ہاں جو ہے وہ پیدا ہوئی ہیں؟ اصل میں جو بھی تبدیلی ہوتی ہے اس کا تعلق کئی چیزوں سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کا تعلق جو سوسائٹی کے اندر ایجوکیشنل گروتھ ہوتی ہے اس سے ہوتا ہے، اسی طرح کسی معاشرے کے، کسی ملک کے معاشی حالات میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے اس سے ہوتا ہے، اسی طرح گلوبلی پوری دنیا کے حوالے سے اگر کوئی چیز تبدیل ہو رہی ہے، جیسے مثال کے طور پر سفر کے ذرائع جو ہیں بالکل تبدیل ہو گئے ہیں، پہلے سفر مہینوں میں ہوتا تھا، اب گھنٹوں میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو اثرات مرتب کرتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ اسمارٹ فون آ گیا، پہلے خط کا ایک طریقہ ہوتا تھا کمیونیکیشن کے لیے، تو بے شمار عوامل ہیں جو تہذیب کو ڈیولپ بھی کرتے ہیں، اور تہذیب کے پھر اثرات جو ہیں وہ ہر چیز پر ہوتے ہیں۔ وہ تہذیبی اثرات دوستی پر ہوں گے، وہ تہذیبی اثرات میاں بیوی کے ریلیشن پر ہوں گے، وہ تہذیبی اثرات جو ہیں وہ باقی تمام استاد شاگرد کا ریلیشن ہے، بے شمار ریلیشنز ہیں۔ تو اسی طرح بچوں اور والدین کے مابین جو ریلیشن شپ ہے اس پر بھی اس تہذیب کے اثرات ہوں گے۔ اسی طرح مثال کے طور پر حکمران اور رعایا کا کہہ لیں، یا ایک طرح سے حکمران اور عوام کا جو ریلیشن ہے اس میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بالکل اور سٹرکچر ہوتا تھا، آج کے زمانے میں تو یہ ساری کی ساری چیزیں مختلف تہذیبی عوامل کے نتیجے میں ایوالو ہوتی ہیں، ڈیولپ ہوتی ہیں، چینج ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس کو تو روکا نہیں جا سکتا۔ تہذیب کا پہیہ ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتا ہے اور وہ آگے چلتا چلا جاتا ہے، تو اسی لحاظ سے اس میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ تبدیلیاں ایک بنیادی حصار کے گرد ضرور گھومتی رہتی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر جو والدین اور بچوں کی بنیادی محبت ہے وہ جو پہلے زمانے میں تھی، جو دوسرے زمانے میں تھی، جو اب ہے، وہ ایسی ہی رہے گی، اس میں کوئی ایسی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن ٹرینڈز تبدیل ہو جائیں گے، پیرنٹس کا بچوں کو ڈیل کرنے کا معاملہ تبدیل ہو جائے گا، اور بچوں کا پیرنٹس کو ڈیل کرنے کا معاملہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی تبدیلیاں ضرور آتی رہتی ہیں۔ اور آخری اس میں بات یہ آپ کے سوال کے حوالے سے کہ اس خاص ایرا میں یہ جو آپ سمجھیں کہ 20th سینچری کا جو زمانہ ہے، اس میں اور اس کے بعد کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بعد سے بہت ریپڈلی، بہت تیزی کے ساتھ یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ چونکہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس لیے جب تیزی کے ساتھ تبدیلیاں ہوتی ہیں تو وہ انسان تو ظاہر ہے نسبتاً سلو تبدیلی کرنے والا ہے، تو لہٰذا اس کو جب یہ بار بار بہت تیزی کے ساتھ تبدیلی ہوتی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض بڑے جمپس لگتے ہیں۔ جمپس جب لگتے ہیں تو وہ بڑے وائٹل نظر آتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں، اور اس کا بعض لوگ شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اس میں کچھ نیگیٹو چیزیں نظر آتی ہیں، بعض لوگوں کو اوور پازیٹیو چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں جس کو ہمیں تھوڑا سا براڈ دائرے کے اندر دیکھ کر اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ اصلاحات ان چیزوں میں عام طور پہ لے کے آئی جاتی ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فلاز ہیں یا کمی ہے۔
ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کے جو پیرنٹس تھے، یعنی جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہیں، انہوں نے جس طرح سے ان کی پیرنٹنگ کی، جس طرح سے اپ برنگنگ ان کو کی، تو وہ آج ہمیں نظر آتے ہیں کہ بہت کامیاب جگہ پر وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کئی بار اس چیز کو سم ٹائمز نیکسٹ جنریشن پہ انڈورس بھی کرتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ والے پیرنٹنگ کے میتھڈز جو ان کے والدین نے ان کے اوپر اسٹیبلش کیے، جس سے وہ کامیاب ہوئے، کیوں وہ اپنی اولاد کے اوپر ان کو اس طرح سے سکسیسفلی اسٹیبلش نہیں کر پا رہے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اول تو خاص طور پر ہماری جو سوسائٹی ہے نا، یعنی پاکستان انڈیا کی سوسائٹی، اس میں اگرچہ بہت واضح تبدیلیاں ہیں اور بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی جو بنیادی اقدار ہیں وہ ابھی تک سٹیبل ہیں، وہ ابھی تک تسلسل کے ساتھ چل رہی ہیں۔ یعنی والدین کا احترام، یہ ابھی تک اس کو کم از کم بیان کی حد تک، اگر کوئی اس کے خلاف ورزی کرتا ہے بچہ تو اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ہماری سوسائٹی کی ایک ویلیو کے طور پر اسٹیبلش ہے۔ اسی طرح والدین کی یہ جگہ کہ وہ بچے کو سجیسٹ کریں گے یا بچے کو لے کر چلیں گے اور ایک لمبی عمر تک اس کو ایک طریقے سے اس کو گائیڈ کریں گے، یہ بھی ایک طریقے سے بہت حد تک قبول کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح بچوں کے حوالے سے کہ ان کو اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہو جاتا تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ والدین کی ذمہ داری بھی سنبھالیں، ان کو سپورٹ بھی کریں، اور اسی طرح ان کی جتنی ممکن حد تک ہے وہ اطاعت بھی کریں، ان کی بات بھی مانیں۔ جو فرق ہے وہ فرق ماضی میں اور آج کے زمانے میں جو زیادہ نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ وہاں اطاعت کا معاملہ، یعنی بات ماننے کا معاملہ زیادہ نمایاں تھا، اب مقابلتاً کم ہو گیا ہے۔ تو کم ہو گیا ہے، یہ میں اس کو غلط یا صحیح کی بات نہیں کر رہا، یعنی کم ہونا ٹھیک ہے یا اطاعت زیادہ ہونا ٹھیک تھا، یہ ایک الگ بحث ہے، اس پر آپ بات کریں گے تو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بہرحال اس میں ایک تبدیلی آئی ہے۔ تبدیلی جب آئی ہے تو اس کے نتیجے میں کنفلکٹ کچھ پیدا ہوئے ہیں۔ جو پرانی اس ٹریڈیشن میں کھڑے ہوئے لوگ تھے، وہ جب اس جگہ پر محسوس کرتے ہیں کہ اب بچے اس جگہ پر اطاعت نہیں کرتے، مثال کے طور پر پیرنٹس نے کہا کہ جی تمہاری شادی لڑکی کو یا لڑکے کو کہا فلاں جگہ پر ہونی چاہیے، یا آپ کو اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہیے، یا آپ کو فلاں جگہ اپنے دوستی بنانی چاہیے، فلاں جگہ نہیں بنانی چاہیے، یا آپ کو فلاں سبجیکٹس لینے چاہیے، فلاں نہیں لینے چاہیے۔ تو یہ پیرنٹس نے اگر کہا، ماضی میں کہا ہوگا، تو وہ بچے بالعموم اس کو آرام کے ساتھ، آسانی کے ساتھ تسلیم کر لیں گے۔ موجودہ زمانے کے بچے اس طریقے سے نہیں کریں گے۔ تو یہ آہستہ آہستہ پیرنٹس بھی اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اور بچے تو ظاہر ہے کہ آگے جا رہے ہیں، تو ان کو تو اپنے اس سفر کی طرف آگے بڑھنا ہے، لیکن پیرنٹس کے اندر یہ میرا خیال ہے کہ اب تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اقوام متحدہ، یونیسیف اور جدید علوم یہ ثابت کرتے ہیں تحقیق و ریسرچ کے بعد، جس میں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ ہے، جس میں گفتگو، اسپیچ کی آزادی کو، رہن سہن کی آزادی کو اور تھاٹ کی آزادی کو مکمل طور پہ سوسائٹی میں انڈورس کیا گیا، اور کئی کامیاب تہذیب جو ہیں یا ممالک ہیں انہوں نے اس کو باقاعدہ تسلیم کیا ہے۔ کس طرح سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نئے جنریشن کے بچوں کو تمام یہ ایلیمنٹس دے دینا اور اس کے باوجود والدین جو گائیڈنس کی جگہ پر کھڑے ہیں، کیسے، کیا آیا ان کو گائیڈ کرنا ان کے ان حقوق کو سلب کرتا ہے؟ یہ اقوام متحدہ کا یا دنیا کے مختلف اداروں نے جو اس پر کام کیا، یا بڑے اسکالرز نے اس پر کوئی کام کیا ہے، تو یہ ان کا کوئی ایسا نہیں کہ ان کا ابتدائی کوئی کنٹریبیوشن ہے۔ ان سے برسوں پہلے، صدیوں پہلے، یہ تو اسلام کے پرنسپلز ہیں۔ یعنی یہ آزادی انسان کو، یا جو بھی بچہ پیدا ہونے والا ہے، یہ آزادی سوسائٹی نے نہیں دی، یہ پروردگار نے دی ہے۔ یعنی پروردگار نے انسان کو ہر پہلو سے آزاد پیدا کیا ہے۔ وہ کون سا مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے، اس میں وہ آزاد ہے۔ اسی طرح وہ کس ملک میں رہنا چاہتا ہے، کون سی نیشنلٹی اختیار کرنا چاہتا ہے، کون سی وضع قطع اختیار کرنا چاہتا ہے، کون سا کیریئر اپنانا چاہتا ہے، کون سی ملازمت کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کا کیا ڈھب بنانا چاہتا ہے، کس کو دوست رکھنا چاہتا ہے، کس کے ساتھ دور ہونا چاہتا ہے، یہ تمام کے تمام معاملات اس کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں آزاد اور خود مختار بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آزاد اور خود مختار بنایا ہے تو اس میں سوسائٹی کا رول یا پیرنٹس کا رول تو اس کے بعد میں آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ وہ حق
جو پروردگار نے اپنے بندے کو دیا ہے، پیرنٹس کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس چیز کو اس سے چھینے، یا سوسائٹی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس سے چھینے، یا حکمران کو یا اسی طرح کسی مقتدر قوت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس سے اس کی وہ آزادی چھینے۔ جب یہ آزادی چھینی جاتی ہے تو اصل میں ظلم واقع ہوتا ہے۔ ظلم اس معنوں میں نہیں، یعنی میری اس تقریر کا یا اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ معنی لے لیں کہ جس کو آزادی دی گئی ہے وہ اس کو ہر چیز کی آزادی مل گئی، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی پروردگار نے آزادی دی ہے تو اس پر اپنی مرضی کو مسلط نہیں کرنا چاہیے، تجویز دینی چاہیے، مشورہ دینا چاہیے، لیکن امپوز نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہماری لیٹسٹ ماڈرن جنریشن ہے، میں لیٹسٹ ماڈرن ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں، ظاہر ہے یہ جدت کا دور ہے، تو وہ والے بچے ہمارے جو ہیں، جو ینگ جنریشن کے ہیں، اکثر وہ بہت اسٹرگل کرتے ہیں پیرنٹس کے طور طریقوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، چونکہ آپ نے بتایا ہے کہ گائیڈنس جو ہے وہ پیرنٹنگ کا چونکہ ایک بہت امپورٹنٹ فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہے، جس میں ان کو گائیڈ کرنے کی ہی جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے، تجویز دینے کی جگہ، اور کئی ایسی جگہ پر جہاں پر کچھ عائد کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سختی کا بھی بعض اوقات جو ہے کہ ان کو استعمال کرنا پڑتا ہے، تو بچے بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں ان کے طور طریقوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں۔ آیا اس چیز میں بچوں کا ریبیلیس ہو جانا یا باغی ہو جانا جسٹیفائڈ ہے؟ جسٹیفائڈ کا لفظ تو شاید ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یہ سمجھ ان بچوں کو بھی، انسانوں کو، جب وہ ایک خاص شعور کی عمر تک پہنچ جائیں تو یہ ان کو دی ہوتی ہے کہ کون سی عادت اچھی ہے، کون سی عادت بری ہے، یہ فطری طور پر ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے اوپر، وہ بچہ ہے، بڑا ہے، کسی کے اوپر آپ سختی کرتے ہیں، یعنی اس کو اس جگہ پر پہنچا دیتے ہیں کہ وہ باغی ہو جائے، وہ بغاوت کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں اس ادارے کا، وہ فیملی کا ادارہ ہے یا سوسائٹی کا ادارہ ہے، اس کا قصور قرار دیا جائے گا۔ اگر مثال کے طور پر کسی ملک کے اندر مارشل لا نافذ ہے یا آمرانہ حکومت ہے، اور اس حکومت کے خلاف اگر کوئی بغاوت ہوتی ہے تو اصل میں وہ ان باغیوں کا قصور نہیں ہے، بلکہ اس آمرانہ طرز حکومت کا قصور ہے۔ اسی طرح پیرنٹس اگر اپنے بچوں کو اس طریقے سے بند رکھتے ہیں یا ان کے اوپر اپنی مرضی کو ضرورت سے زیادہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے بعد اگر کوئی بغاوت ہوتی ہے، اگر کوئی سختی آتی ہے، اگر بچے گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں تو جو اپر اتھارٹی ہے اسی کو مورد الزام ٹھہرانا پڑے گا۔ نیٹ فلکس، یوٹیوب، سوشل میڈیا، موبائل فون کا دور ایک طرف ہے، دوسری جانب خط، غیر نصابی سرگرمیاں، کھیل کود اور اس طرح کی مشغلے یا ایکٹیویٹیز، ٹھیک ہے نا، یہ دو کنٹراسٹ ہیں ہمارے سامنے جو ایک جنریشن کا گیپ بھی ڈینوٹ کرتے ہیں، اور ایک طرف ہمارے پاس پیرنٹس ہیں، دوسری طرف ہمارے پاس بچے ہیں۔ آپ کس طرح سے اس چیز کو میں وضاحت کرتے ہیں یا کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ اوبویسلی کیونکہ مسئلے مسائل ہم نے ڈسکس کر لیے کہ ایک جنریشن گیپ بھی ہے اور باقی انڈرسٹینڈنگ کے مسئلے مسائل بھی ہیں، کس طرح سے ہم چیزوں کو کیٹر کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہر گھر میں اور روزمرہ کے ہماری سوسائٹی کے معاملات ہیں جہاں پر یہ بیلنس اور یہ ایک پارٹنرشپ جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو پا رہی ہے، جس کی وجہ سے گھروں میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور بچوں کا آف کورس مستقبل بھی جو ہے وہ تاریک ہو رہا ہے۔ یہ جو اسٹرگل کا مسئلہ ہے جو آپ اس زمانے میں بتا رہے ہیں اور اس زمانے میں بتا رہے ہیں، ماضی میں اور حال میں اور مستقبل میں، یہ تو شاید کبھی ختم نہیں ہوا۔ ہم چونکہ اس زمانے میں جیتے ہیں تو اس لیے ہمیں ذرا زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، لیکن جو مثال کے طور پر جنگلوں اور غاروں کا زمانہ تھا، اس زمانے میں جب انسان وہاں سے نکل کر ایک طرح سے باقاعدہ سویلائزیشن میں آیا، تہذیب میں آیا، تو اس میں گیپس آئے ہیں، بڑے جمپس لگے ہیں اس کے بعد بھی، اور اس میں بھی بڑی اقدار جو ہے نا وہ تبدیل ہوئی ہوں گی۔ اور اسی طرح اس کے بعد ہم زیادہ پیچھے نہ بھی جائیں تو مثال کے طور پر 1 صدی پہلے یا 2 صدی پہلے، 3 صدی پہلے پیچھے چلے جائیں، یعنی ایک زمانہ ہے کہ جب، جیسے آپ نے خط کا ذکر کیا، تو خط آپ کے پاس 3 دن میں پہنچ جائے گا، لوگ آپ کے پاس بس کے ذریعے یا کسی ٹرین کے ذریعے دوسرے تیسرے دن پہنچ جائیں گے، پیغام آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ مہینے میں یا 15 دن میں، 2 4 دن میں پہنچ جائے۔ لیکن ایک زمانہ وہ بھی ہے کہ جب سالوں لگتے تھے سفر کے اندر، مہینوں لگتے تھے سفر کے اندر، اور اسی طرح پیغام پہنچنے میں ایک لمبا وقت لگتا تھا۔ وہ زمانہ بھی تھا
کہ کبوتروں کے ذریعے سے پیغام پہنچائے جاتے جی تھے، یا اسی طرح جو دوسرے ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے پیغام پہنچائے جاتے تھے۔ ایک علاقے کے رہنے والوں کو بعض اوقات 100 کلومیٹر کے فاصلے پر کیا ہو رہا ہے کچھ خبر نہیں ہوتی تھی، وہاں کیا سویلائزیشن ہے، کیا تہذیب ہے، کیا کلچر ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں اس سے پیچھے اور ڈفرینٹ تھیں۔ تو یہ تبدیلیاں جب آتی ہیں ان تبدیلیوں کے نتائج لازماً نکلتے ہیں، اور ان تبدیلیوں کو ہمیں ایبزارو کرنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے لحاظ سے اپنے ٹرینڈز کو ری سیٹ کرتے چلے جانا چاہیے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم انہی الجھنوں کے اندر پھنسے رہیں گے تو پھر چاہے وہ پیرنٹس ہیں، چاہے وہ میاں بیوی ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، ان کی لائف کے اوپر اس کے اثرات لازم پڑیں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کی اس گفتگو کا، اور میرے خیال سے ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بھی اس سے لازمی مستفید ہوئے ہوں گے۔ We are going to conclude this session on to the remarks that he has given us a very viable and practical approach towards the solution of this very pertinent alarming situation that we have these days, is that we should not be forgetting the facts that yes, there is a generation gap between parents and children. However, what we need to understand at this point, we have to absorb the differences and we have to move forward, because obviously in a household, things have to be worked together in an environment. So we should be adaptive, we should be open with changes, we should be welcoming new things and innovations, so that finally we'll be benefited with these kind of things. Thank you so much for your time.